اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہم تمام حضرات اہل سنت والجماعت کے خادم ہونے کے ناطے سے تمام موجودہ حالات کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 4-5 دن سے جو ہمارے ملک عزیز کے اندر معاملہ پیش آ رہا ہے وہ کسی بھی پاکستانی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان گزارشات سے پہلے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام اکابرین اہل سنت کے ساتھ ہیں۔ ہمارا بیان اور ہماری گفتگو ہرگز کسی بھی ہمارے اکابرین سنت میں سے کسی کے بھی تائید کے بغیر نہیں ہے، تائید سے خالی نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر اہل سنت والجماعت کے اکابرین کی تائید میں سب سے پہلے جو آج کی ہڑتال ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اور حکومت کے متعلق یہ گزارشات میں پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام افعال کہ جو حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہی افعال تمام کے تمام مذمومہ جو وہ روا سمجھتے ہیں اپنے لیے، انہی افعال کو جب یہ طاقت میں آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، انہی افعال کو یہ مذمومہ قرار دے کر اور غلط قرار دے کر انہیں غداری کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، جبکہ یہی تمام باتیں بلکہ ان سے بھی زیادہ آج تک کسی لبیک کے تحریک کے ساتھی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم بلوں کو جلا دیں گے یا ہم ریاست کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج تک ان کا ایک سیدھا سادہ ایک مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور وہ بھی آج تک تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے جب تک انہوں نے گستاخی نہیں کی تھی۔ تو ریزن ان کے اس مطالبے کے پیچھے کیا ہے؟ وہ نہ تو دنیا کی کوئی شہرت چاہتے ہیں، نہ ہی وہ دنیا کی دولت چاہتے ہیں۔ ایک مضبوط ترین ریزن موجود ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کی اس ملک میں کہ جس کا کوڈ بھی 92 ہو نبی پاک کے نام پر، اور جس کو بنایا ہی اس بنیاد پر گیا ہو کہ یہاں پر اللہ جل شانہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اسی بنیاد پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس ملک سے اس کو بدر کیا جائے، یعنی اس کو فارغ کیا جائے، یہ مطالبہ ہے۔ ایک زمانے سے فرانس کے سفیر یہاں پر موجود تھے، اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہوئی اور واضح اور سرکاری سطح پر، اور یہ یہاں پر ہر ایک شخص کو معلوم ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو دوسری بات ہے، ہمارے وزیر اعظم کو معلوم نہیں ہے، کیا ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ممبران کو معلوم نہیں ہے؟ اب تو پارلیمنٹ کے اندر ممبران قومی اسمبلی میں سے بھی افراد آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو کوئی خوف خدا کرنا چاہیے، کوئی شرم کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ یہ جو طاقت ہے یہ چند دن کی ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ وعلا نے ہر ایک فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ فارسی کے اندر ایک قول ہے بڑا مشہور کہ ہر فرعون را موسیٰ است، طاقت کو پروردگار عالم توڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندے سے مردہ کو، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اپنی طاقت کے نشے میں غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور پھر ان لوگوں کو اس طرح نہتے لوگوں کو گولیوں کے ساتھ چھنی چھنی کرنا کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد کا خون اس ملک کے لیے بہایا گیا تھا، آج انہی لوگوں پر جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، پاکستان کے ہمدرد ہیں، جن کے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد بھی کوئی فوج میں ہے، کوئی رینجر میں ہے، اور کوئی کس محکمے کے اندر ہے، تو خوف خدا کرنا چاہیے۔ طاقت کے نشے میں اللہ جل شانہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہم قدم قدم پر ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو یہ حال ہے کہ ہر 2-4 دنوں کے بعد وہ بیان دے دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں نے بنانی ہے، اور یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کے اندر تو خوف خدا کرو، مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کو کون مشورہ دیتا ہے، ان کے مشیر کون سے ہیں
کہ جو ان کو مشورہ دیتے ہیں یہ بھی نہیں سمجھاتے کہ ریاست مدینہ کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے کا گلا کاٹ کے رکھ دیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے صرف حضور علیہ السلام کی مال تقسیم کرنے کے حکم پر اے دل یا محمد کہا، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا دعنی ان اقتل هذا المنافق الخبیث، حضور مجھے حکم دیں کہ میں اس منافق خبیث کی گردن کاٹ دوں۔ ریاست مدینہ کا تو یہ تصور ہے، ہمیں خوف خدا کرنا چاہیے۔ ایک دن ایک فرشتہ آئے گا اور وہ ہماری روح کو قبض کرے گا اللہ کے امر سے، اور ہمیں ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر نہ ہی ہمارے پاس گارڈز ہوں گے اور نہ ہی ہماری فورسیں ہوں گی، وہاں صرف حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا کے فضل سے نجات ہونی ہے۔ اور یہ اعمال جو ہے یہ مقافاتی عمل ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے، از مقافاتی عمل غافل مجو، گندم سے گندم جو سے جو۔ آج اگر آپ اچھائی کریں گے دنیا میں، کل قیامت کے دن بھی اس اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ یہاں پر آپ نہتے مسلمانوں کو چھنی کر رہے ہیں، یہاں پر بیماروں کو اسپتال جانے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں پر زخمی مسجدوں کے اندر موجود ہیں۔ خوف خدا کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جتنے بھی آج لاہور کی مساجد کے اندر مساجد اسپتال بنی ہوئی ہیں، کیا یہ ہے ریاست مدینہ کہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو روزے کی حالت کے اندر اس طرح گولیوں سے چھنی کیا جائے، اور پھر جو زخمی ان کو اسپتال تک نہ جانے دیا جائے؟ یہ کافر ہے، یہ یہودی ہیں، یہ نصرانی ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنے پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی یہ ارکان ہمارے ہیں، ان سب سے زیادہ یہ دین کو جاننے والے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ والوں سے اگر صرف نماز سنی جائے تو شاید وہ بھی پوری نماز نہ سنا سکے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اس مسئلے میں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور جتنے باقی دیگر وزراء ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو ظلم کرنے سے پہلے بندہ سوچ لے کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ آج اگر آپ کے دلوں کے اندر رحم ختم ہے تو پروردگار عالم آپ پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ زمین والوں پر مہربانی کرو تاکہ عرش اعظم کا مالک آپ پر مہربانی کرے۔ اگر آج آپ کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، ترحم نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، تو آپ ویسے بھی جو ملک کا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا جو حکمران ہوتا ہے، وہ اس کے لیے تو مثل اولاد ہوتی ہے رعایا۔ یہ اچھی اولاد آپ کی مثل اولاد ہے رعایا آپ کی، کہ آپ ان کو گلی کوچوں کے اندر آپ زد و کوب کر رہے ہیں، اور آپ ایسی سچویشن پیدا کر رہے ہیں، ان کو ایسا اشتعال دلا رہے ہیں کہ وہ لازمی کوئی نہ کوئی جو ہے الٹ پلٹ کریں۔ تو آپ خوف خدا کریں۔ یہ اپیل ہے میری حکومت سے بھی کہ کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے، اور ریاست مدینہ کا نام لینے والے بندے کو تو کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے واقف ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا طریق کیا ہے، حضور علیہ السلام کس طریقے سے قیدیوں کے ساتھ پیش آتے، حضور علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا ہے۔ حضور علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں، مولا مرتضیٰ پاک کو خیبر کے مقام پر جب حضرت جانے لگے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کسی بوڑھے پر تلوار نہ چلانا، کسی عورت پر تلوار نہ چلانا، کسی بچے پر تلوار نہ چلانا، کسی مریض پر تلوار نہ چلانا۔ اور یہاں یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے غور کریں، یہاں پر یہ اشر ہے کہ مریض کو اسپتال تک نہیں لے جانے جایا جا رہا۔ لوگ وہاں پر مساجد کے اندر زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ جل وعلا سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ جل وعلا ان کو یا تو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو، یا ان کا پھر بندوبست فرمائے، جس طرح اس نے آج سے پہلے ہزار سال سے سنت الہی ہے، جیسے کہ جس طرح اللہ سبحانہ نے ظالمین کا بندوبست فرمایا۔ اللہ سبحانہ ایک حد تک اللہ سبحانہ چھوٹ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، جب کوئی چیز لمٹ کو کراس کرتی ہے تو اللہ سبحانہ وہ جو موقع عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے اس کو واپس لے لیتا ہے۔ آج بھی موقع ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، توبہ کریں اور قوم کو امن کی طرف لائیں، اور یہ جو شرانگیزی ہو رہی ہے اور یہ جو شرارتیں ہو رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنی آخرت کو بھی بچائیں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں۔
اور اب میں آخر میں اپنے تمام مریدین، اپنے تمام ساتھیوں کو جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جہاں جہاں پر بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں، ہر شہر کے اندر جہاں جہاں آپ کو کوئی زخمی ملتا ہے آپ اس کے ساتھ معاونت کریں، جسے خون کی ضرورت ہے آپ اسے خون دیں، جسے مالی ضرورت ہے اس کو ادویات دلوائیں، اور جہاں جہاں پر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا پریشان حال ہے اور زخمی ہے، ہر طرح سے ان کی معاونت کی جائے اور ان کو ادویات پہنچائی جائیں اور ان کے علاج معالجے کے اندر ان کا تعاون کیا جائے۔ یہ تمام میرے ساتھیوں کو میرا پیغام ہے، اور فی الفور اس پیغام کو آپ آگے بھی پہنچائیں۔ اور پھر آخر میں ہم دہرا دیتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر کے ساتھ ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ یا ان کے علاوہ جتنے بھی اکابرین اہل سنت ہیں، وہ جو بھی اعلان کریں گے ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک